یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سنت بھرا بیان دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج برزخ کے ان عذابوں اور ہولناک سزاؤں کا بیان کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے اور وہ سچ ہے، تم اسے خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ اس حدیث کو شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج رات کو ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک لمبے چوڑے پہاڑ کے پاس لے آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں اس پر۔ اس نے عرض کیا آپ چڑھیے تو میں سہل کر دوں گا۔
پھر میں اس پر چڑھنے لگا یہاں تک کہ ہم پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچ گئے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ درمیانی حصے پر پہنچ گئے اور وہاں کچھ ہولناک مناظر دیکھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ مرد اور عورتوں کو دیکھا کہ جن کے منہ چیر دیے گئے تھے. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے جو بہت ہی بدصورت اور بد لباس اور بے حد بدبودار تھے. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ زانی اور زانیہ عورتیں ہیں. پھر میں نے کچھ مردے دیکھے, مرے ہوئے لوگ دیکھے جو بہت ہی پھولے ہوئے اور بدبودار تھے, سڑے ہوئے تھے. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ کافروں کے مرے ہوئے لوگ ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ درختوں کے سائے تلے ہیں. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے مردے ہیں. پھر ہم آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں دو نہروں کے درمیان کھیلنے میں مشغول ہیں. میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں. معلوم ہوا کہ یہ مومنین کی اولاد ہیں. 12 یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کہ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا طفل میں کیا آئے بو ماں باپ کے کردار کی. طفل مانے بچہ, انہیں بچے میں ماں باپ کے کردار کی بو کیا آئی. طفل میں کیا آئے بو ماں باپ کے کردار کی. دودھ تو ڈبے کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی. یعنی دودھ جو ہے وہ مطلب ڈبے کا بچہ پیتا ہے تو ماں باپ کے کردار کی بو تو اس میں آئے گی نہیں, اور ڈبے میں جس کا دودھ ہے اس کا ہی کردار آئے گا, پھر جانور جیسا ہی بچہ بنے گا. اور آپ کو پتا ہے آج کل تو بچے جانور جیسے ہی ہوتے ہیں. گانے باجے کسی کے گھر میں بج رہے ہوتے ہیں اور معاذ اللہ بچے یہاں مٹکا رہے ہوتے ہیں اپنے مطلب گلیوں میں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. آج ہر بچہ بدتمیز ہوتا ہے جنرلی, مطلب عام طور پہ گالی گلوچ, دوسرا تیسرا بدتمیزی بد اخلاقی. ہر بچہ اپنی ماں باپ کو آج ستا رہا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ضدی ہوتا ہے, شریر ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اتنا ضرور عرض کروں گا اس کو اپنے طور پر دین کی تعلیم ضرور دیں, قرآن کی تعلیم ضرور دیں, اور اس کے مطلب اندر کوٹ کوٹ کر سنتوں کی محبت بھرتے رہیں. آج مطلب اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ یہ تو سب کو یاد ہے, پورے مطلب الفابیٹس جو ہیں انگلش کے یاد ہیں, لیکن عربی کے الف با تا ثا جیم ہا سا یہ شاید ہی کسی کو یاد. آج پوئم پوئٹری یہ تو انگلش میں رٹی ہوئی بچوں کو آپ کو ملے گی, لیکن اگر بچے کو پوچھو کہ بیٹا تیسرا کلمہ سنا تو یہ نہیں آتا. ایمان مفصل, ایمان مجمل, تو یہ بچے کو کیا ہے اس کے باپ کو بھی نہیں آتا. تو آپ نے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ پہلی بار ہی سنو گے یہ کیا ہوتا ہے ایمان مفصل, ایمان مجمل. بچے کو انگلش کے تمام قواعد یاد ہوں گے, الجبرا آتا ہے, جیومیٹری آتا ہے, میتھمیٹکس یہ سب آتے ہیں, مگر نماز کے فرض کتنے ہوتے ہیں نماز میں فرض بھائی, تو بچے کو کیا پوچھتے اس کے ابا کو بھی نہیں آتا. نماز میں فرض کتنے ہوتے یہ تو ابا کو بھی نہیں آتے. اس کو پورے پورے لیسن رٹے ہوئے ہوتے ہیں بچے کو, انگلش کے لیسن پورے رٹے ہوئے ہوتے ہیں. جنازے کی دعا تو ابا دادا جان کو بھی یاد نہیں تھی. تو کیا مطلب جب پورے خاندان میں کسی کو جنازے کی دعا یاد نہیں تو مجھے کیا آئے گی. بچے نے یہی جواب دینا. یعنی مقصد عرض کرنے کا یہ کہ میرے بھائیوں آج ہماری اپنی تربیت یہ ہے کہ بچہ ہمارا دین سے دور ہو رہا ہے. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم خود اپنے بچے کو دین سے دور کر رہے ہیں. اپنے پھول جیسے نازک بچے کو پیار کرنے والوں یہ یاد رکھو کہ اس پیارے پیارے دودھ جیسے بچے کو
آپ پیار تو بہت کرتے ہو لیکن اس بچے کو اپنے ہاتھوں تیار کر کے آپ جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو. آپ کو قرآن نے حکم دیا ہے، اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، قرآن نے حکم دیا ہے. 12 یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ 12 بتایا گیا. اس بچے کو پیار کرتے وقت یہ سوچتے ہو کہ بچہ، میرا بچہ بڑا ہو کر انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا. اے کاش کوئی ایسی ماں بھی ہوتی جو اپنے لال کو سینے سے لگا کر یہ دعا دیتی ہے، بچے میرے بیٹے کاش تو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا. اے کاش جس طرح صحابیات اپنے بچوں کی لاشوں کا انتظار کرتی تھی کہ کاش جنت کا دولہا بن سچ کر میرے گھر پر آئے، ایسی تمنا کوئی ماں آج بھی کرے کہ میرا بچہ دین پر قربان ہوگا، میرا بچہ ناموس مصطفیٰ پر کٹے گا، میرا بچہ عظمت رسول پر قربان ہوگا. آج کوئی ماں ایسی نہیں، بلکہ جہاں عظمت رسول کا درس ہوتا ہے، جہاں سنت مصطفیٰ کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں سے تو آج بچے کو روکا جاتا ہے، خبردار تو ملا ہو جائے گا. یعنی عظمت رسول کی تعلیم اور سنت مصطفیٰ کا درس آج بندے کو ملا بنا رہا ہے. اس لیے ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ ملا بن کر جنت میں چلا جائے، بلکہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں میرا بچہ اپ ٹو ڈیٹ ہو اور سیدھا جہنم میں جائے، مڑ کر بھی نہ دیکھے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو میرے بھائیوں، اے بال بچے والو، تم یہ جائے میرے بچے کو پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، لیکن اس دودھ جیسے پیارے پیارے بچے کو جہنم کے لیے آخر ماڈرن بنا کر کیوں تیار کر رہے ہیں؟ خدا را سوچو، اپنے حال پر بھی رحم کرو، اپنی شفقت کا بھی بھرم رکھو. یہ تمہاری شفقت اولاد پر نہیں، خدا کی قسم یہ تمہارا ظلم ہے اگر بچے کو دین سے دور رکھ رہے ہو ارادتاً جان بوجھ کر. جو اپنے بچے کو دین سے دور رکھتا ہے، جو اپنے بچے کو دینی اجتماعات سے دور رکھتا ہے، جو اپنے بچے کو داڑھی مبارک سے، امام شریف سے اور سنتوں سے روکتا ہے، خدا کی قسم شفقت نہیں کر رہا، وہ اس بچے پر ظلم کر رہا ہے، اس کا نام ظالموں میں لکھا جائے گا. اور جو اپنے بچوں کو دین سے ارادتاً روکتے ہیں، اجتماعوں سے روکتے ہیں، سنتوں سے روکتے ہیں، نیند میں داڑھی کاٹ دیتے ہیں، ان ماں باپ کا قیامت کے دن کیا انجام؟ 1 2 4 سانپ تھوڑی ہوں گے، پھر بچھو بھی ہوں گے، پھر آگ بھی ہوگی، پھر آگ کے ہتھوڑے بھی ہوں گے. کہ اپنے بچوں کو تم تو دین سے دور رہے، اپنی اولاد کو دین سے کیوں دور رکھا؟ میرے بھائیوں توبہ کرو، خود بھی اسلام کے زرین اصولوں کو اپناؤ اور اپنی اولاد کو بھی اس راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرو. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پھر میں نے حسین چہرے، عمدہ کپڑے اور بہترین خوشبو والے لوگ دیکھے. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ معلوم ہوا یہ صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. تو نیک لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی صورت میں ملاحظہ فرمایا. مزید بخاری شریف اور بہقی شریف کے حوالے سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کرام علیہم الرضوان سے بسا اوقات دریافت کرتے، کیا تم میں کسی نے آج خواب دیکھا ہے؟ تو ایک روز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے پاس 2 شخص آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. میں ان کے ساتھ ہو لیا. وہ مجھ کو ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس میں لے آئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھروں سے اس کے سر کو کچل رہا ہے. سر ہر مرتبہ کچلنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے ان فرشتوں سے فرمایا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا آگے چلیے. چنانچہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، یعنی چت، گدی نیچے آئی، چت لیٹا ہوا تھا.
اور ایک شخص لوہے کا چمٹا لیے اس پر کھڑا تھا اور وہ اس کی بانچیں یعنی گال ایک طرف سے پکڑ کر اس کی گدی کی طرف کھینچتا تھا اور اس کے نتنے یعنی ناک اور آنکھیں بھی گدی کی طرف کھینچتا اور پھر دوسری جانب سے بھی ایسا ہی کرتا تھا. ابھی ایک جانب سے وہ چیر پھاڑ کا کام مکمل نہ کر پاتا تھا کہ دوسری طرف ٹھیک ہو جاتی, پھر وہ اسی کام میں لگ جاتا. یعنی ابھی ایک جانب سے وہ اپنا کام مکمل کر پاتا تھا کہ دوسری طرف ٹھیک ہو جاتی تھی, پھر وہ اسی کام میں لگ جاتا. میں نے ان سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے. ہم آگے چل کر ایک تنور پر بیٹھے, ایک تنور پر پہنچے جس میں شور و شغب کی آواز آ رہی تھی. ہم نے اندر جھانک کر دیکھا, اس میں مرد و عورت برہنہ تھے, نیچے سے ان کی طرف آگ کے شعلے لپکتے تھے. جب شعلے ان کی جانب بڑھتے تھے وہ شور مچاتے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا آگے چلیے. ہم آگے چل کر ایک نہر پر پہنچے جو سرخ خون تھی. نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور کنارے پر بہت سے پتھر لیے ایک آدمی کھڑا تھا. یہ تیرنے والا شخص اس کنارے والے شخص کے سامنے آ کر منہ پھاڑتا تھا تو یہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا تھا. پھر وہ کچھ دیر تیر کر واپس آتا تھا اور منہ پھاڑتا تھا اور پھر اس کے منہ میں پتھر رکھ دیتا تھا اور یہ سلسلہ برابر جاری تھا. میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیے. پھر ہم آگے چل کر ایک خوفناک شکل کے آدمی کے پاس پہنچے. اس کے پاس آگ تھی, وہ اس کے گرد چکر لگا رہا تھا. میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے. پھر ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے جس میں فصل بہار کا ہر پھول تھا اور باغ میں ایک شخص اس قدر دراز کتا کہ اس کا سر آسمان سے لگتا تھا اور اس کے پاس کچھ بچے تھے جن کو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ آگے چلیے. تو ہم ایک عظیم باغ میں پہنچے کہ اس سے بڑا باغ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہیں اس سے زائد حسین و جمیل باغ کبھی نگاہ سے گزرا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں چلیے. ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو ہم ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا. ہم نے شہر کے دروازے پر پہنچ کر اس کو کھلوایا. جب اندر داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ کچھ عجیب ہی تھے. ان کا کچھ جسم تو حسین ترین اور کچھ بدترین. ان دونوں فرشتوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں داخل ہو جاؤ. سامنے ایک نہر تھی جس کا پانی خالص سفید تھا. وہ اس میں داخل ہو گئے. جب واپس نکلے تو ان کی بدصورتی حسن میں تبدیل ہو چکی تھی. ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ٹھکانہ ہے. اب جو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک سفید محل بادلوں کی مانند مجھے نظر آیا. میں نے ان سے کہا بارک اللہ لکما, یعنی اللہ تم دونوں کو برکت دے. اب مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں داخل تو ہوں گے لیکن ابھی نہیں. میں نے ان سے فرمایا کہ وہ تمام چیزیں جو رات دیکھی تھی ان کی تشریح کرو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا تھا یعنی وہ شخص کہ جس کا سر بھاری پتھر سے بار بار کچلا جا رہا تھا, بار بار وہ کچلا جاتا تھا اور صحیح ہو جاتا تھا. وہ شخص جو آپ نے دیکھا یہ وہ شخص تھا کہ جو قرآن پڑھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا. تو قرآن بھول جانے کا بھی یہ عذاب اور یہ ہولناک سزا, اور ساتھ ہی فرض نمازوں کے وقت جو لوگ سو جاتے ہیں ان کی بھی یہی سزا ہے کہ ان کا سر بھی بھاری پتھر سے بار بار کچلا جائے گا. آج جو نمازی ہیں نمازی ان میں بھی بدقسمتی سے کثرت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو فجر کی نماز کے وقت سوئے رہتے. کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی. کوئی ایسا ورد بتا دیا جائے, کوئی ایسا تعویذ مل جائے
تاکہ آنکھ کھل جائے. تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں 150, 200, 500, 600, 300, 400 الارم والی جو گھڑی ہوتی ہے وہ مطلب آپ خرید لو اور اپنے سرانے چابی بھر کے اس کا الارم سیٹ کر کے ٹائم اس کا آپ سیٹ کر کے اپنے سرانے پر رکھ دو. وہ انشاءاللہ بچتا رہے گا, آپ اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ. اب تو الیکٹرونکس گھڑیاں نکلی ہیں اور یہ ایسی ضدی ہوتی ہیں کہ جب تک آپ جاگ کر اس گھڑی کو بند نہیں کرو گے وہ چلاتی رہے گی, آپ کو جگاتی رہے گی. لیکن ابھی خرچہ کرے کون؟ صوفہ سیٹ خریدنا ہے تو خرچہ موجود ہے, پیسے موجود ہیں. اگر آئل پینٹ کرانا ہے, چونے سے گزارا نہیں, اسٹیمر سے بھی گزارا نہیں, آئل پینٹ کرنے کے لیے 1000 روپے خرچہ ہے. اگر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے اور رنگین ٹی وی خریدنا ہے تو 2-4 ہزار روپے مزید خرچہ کرنے کے لیے رنگین ٹی وی لینے کے لیے پیسہ ہے. لیکن 500-400 روپے کا الارم خریدنے کا کسی کے پاس پیسہ نہیں. تو اب آپ کی مرضی ہے, خرچہ مت کرو, کوشش بھی مت کرو فجر میں اٹھنے کی. کسی کو کہہ بھی مت رکھو کہ مجھے اٹھا دیا کرنا. ماں باپ کی بھی خوشامد اس لیے اگر کر لیتے کہ آپ کو فجر کے لیے اٹھا دیں, کسی پڑوسی کی خوشامد اس لیے کر لیتے کہ مجھے فجر میں اٹھا دینا. یہ صرف اور صرف نفسیاتی رونا ہوتا ہے. اپنے اس مرنے والے کی آخرت پر کوئی نہیں روتا. اس لیے نہیں روتے کہ ہائے افسوس میرا باپ بے نمازی تھا, اب بڑے بڑے سانپ اور بچھو پہنچے ہوں گے تو بہت جھوٹ بولتا تھا, تو پکا جھوٹا تھا, کذاب تھا. اب کیا ہوا؟ یہ بے پردگی کرتا تھا, یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھتا تھا اور گانے سنتا تھا بحکم حدیث. اگر اس کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے گئے ہوں گے تو یہ بھی تو آپ نے سنا نا جس میں کہ جو مطلب ناجائز دیکھے گا اور ناجائز سنے گا مرنے کے بعد برزخ کا عذاب یہ ہے کہ اس کے آنکھوں اور اس کے کانوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے. قیامت تک ہی کیل ٹھوکے رہیں گے. آج معمولی تنکا, بلکہ آنکھ کو ذرا دبا کر دیکھو تو بھاؤ پتا چل جائے گا, زور سے دبا کر انگوٹھا گھومتے اپنی آنکھ پتا چل جائے گا. تو کیل ایک تنکا برداشت نہیں کر سکتی, یہ نازک آنکھ تو کیل کیسے برداشت کرے گی. آج آپریشن کرتے ہیں تو سن کرتے ہیں, بے ہوش کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہ بڑے تیز آلات سے آپریشن کرتے ہیں آنکھوں کا. اور وہ کیل جب ایک دم ٹھوک دیا جائے گا دونوں آنکھوں میں تو کتنی تکلیف ہوگی, نظر بھی کچھ نہیں آئے. اسی طرح کانوں میں کیل ٹھوک دیا جائے گا. آج دانت ناک کان کھجاتے اگر تنکا چبھ جائے تو چیخ نکل جائے. میرے بھائیوں, ایک گانا سننے والوں, اے گانے سننے والوں, ٹیپ ریکارڈر پر گانے بجانے اور سننے والوں غور کرو. اے موسیقی کے چاہنے والوں غور کرو. تمہارے کانوں میں اگر کیل ٹھوک دیے گئے مرنے کے بعد تو کیا کرو گے؟ اے وی سی آر پر فلمیں دیکھنے والوں, بدنگاہی کرنے والوں, اگر تمہاری آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے تم کیا کرو گے؟ کس سے فریاد کرو گے؟ اور پھر اس کے بعد کا عذاب تو ابھی باقی ہے آخرت. تو میرے بھائیوں, ابھی سے گانے باجے اور موسیقی سے توبہ کر لو. اسی میں آتی ہے, ابھی سے فلموں سے, بدنگاہی سے, ڈراموں سے توبہ کر لو. یہ ہمارے حق میں بہتر ہے میرے بھائیوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھائی نماز کے وقت سویا رہتا ہے وہ غور کرے کہ مرنے کے بعد سر بھاری پتھر سے کچلے جائیں گے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور اس شخص کا عذاب کہ جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا, بانچیں اس کی چیر دی جاتی تھی, یعنی کہ بانچ, یہ گال جو ہے نا منہ کھلتا ہے, ہمارا منہ کھلتا ہے تو یہ منہ کے دونوں سرے, مونچھوں کے قریب جو سرے, اس کو بانچ کہتے ہیں گال کو. تو گالوں میں چمٹے ڈال دیے گئے اور چمٹے سے اس کو چیر کر گدی کی طرف, ناک کے نتنے کو چمٹے سے مطلب جکڑ کر پکڑ کر اور چیر کر گدی تک, اور آنکھ میں بھی چمٹا گھونپ کر اس کو بھی نکال کر گدی تک لے جایا جاتا تھا. اور جب یہ 3 جگہ چیر لی جاتی تھی تو دوسری جگہ وہ چیرنے والا شخص آ جاتا تھا اور اب بائیں طرف وہ اسی طرح گال, ناک اور آنکھ اس کی چیر ڈالتا تھا. تو پہلی طرف صحیح ہو جاتی تھی, پھر پہلی طرف آتا, دوسری طرف صحیح ہو جاتی تھی. اور یہ عمل بھی قیامت تک ہونا ہے. اور یہ عمل, یہ سزا اس بد نصیب کی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولے.
اور بغیر توبہ کے ظاہر مر جائے، اللہ جس سے ناراض ہو۔ تو اندازہ لگائیے، اور جھوٹ، اور اس معاشرے میں علمان والعرفین، آج ہے کون جو جھوٹ سے بچتا ہو؟ سب بھی جھوٹ بولتے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ بچائے رکھے، آج سبھی جھوٹ، نیک پرہیزگار لوگ بھی جھوٹ بولتے۔ بلکہ میں نے غور کیا ہے کہ جھوٹ بولنے کا کتنا ہی کسی کو سمجھاؤ نا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، نہ ہے فلاں ہے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، بلا وجہ جھوٹ بولنا ہی بولنا، بولنا ہی بولنا، یعنی کہ عقل کام نہیں کرتی کہ اب اس دور کے لوگوں کو جھوٹ سے کس طرح بچایا جائے۔ واقعی یعنی کہ بالکل بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں۔ شیطان جو ہے یہ بڑا حاوی ہے، اور میں ایسی باتوں سے پردہ اٹھاتا ہوں، بعضوں کی تو سمجھ میں آتا ہے، بعض بفر جاتے ہیں، مجھ پر بگڑ جاتے کہ یہ کیا بولتا ہے۔ تو یہ شیطان کا چکر ہے۔ مرض اصل ہے نا، ہمارا مرض جو گناہوں کا وہ بہت گہرا ہو چکا ہے۔ تو جب مرض گہرا ہوتا ہے تو دوائی جلدی اثر نہیں کرتی، اور بعض اوقات دوائی سے ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ریئیکشن ہوتا ہے، بندہ مجھ پر بگڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تو ایمان سے بتاؤ، آپ کے فائدے کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کی آخرت کی بات کر رہا ہوں۔ میں فلموں کے خلاف بولتا ہوں، ڈراموں کے خلاف بولتا ہوں، میں جہالت کے خلاف بولتا ہوں، میں داڑھی منڈانے کے خلاف بولتا ہوں کہ یہ حرام ہے۔ میں تو آپ کی خیر چاہتا ہوں کہ تم داڑھی منڈاتے ہو، مرنے کے بعد مر جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، تمہارے چہرے پر سانپ بچھو چمٹ جائے گا، تم کیا کرو گے؟ یہ حرام کام کیوں کرتے ہو؟ پیسے دے دے کر حرام کام کیوں کرتے ہو؟ میں تو آپ کو سمجھا، ایمان سے آپ کے بھلے کے لیے کہتا ہوں۔ جذبات اپنے اپنے ہوتے ہیں، جذبات میں ذرا سخت باتیں بعضوں کا زبان پر آ جاتی ہیں، تو ڈاکٹر تو بہت زیادہ سختی کرتا ہے، وہ سوئی گھونپ دیتا ہے، آپ کو غصہ نہیں آتا، وہ چڑیا تیز کر کے رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کچھ بھی بیماری ہو گئی، اگر بھول سے آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے، سرجن کے پاس چلے گئے، تو اس نے چھری تیز رکھی ہے، تو آیا آپریشن کرا دو۔ اس نے آپریشن ہی کی بات کرنی، آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی خدمت خلق یہی ہے کہ خوب ہزاروں روپے آپ سے لے اور آپ کو چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ ثابت سے نہیں ہوتے، لیکن تقریباً ایسے ہی ہوتے عموماً۔ میں عموم کی بات کر رہا ہوں، جو بھلے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ کہ پھر ان پر آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ وہ ہزاروں روپے لے کر آپ کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے، آپ کے گردے نکال لیتا ہے، دل نکال لیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتا ہے۔ آپ اس سے تو خوش ہوتے ہیں، ہزاروں روپے دیتے ہیں، 15 دن، مہینے دن، 2 مہینے دن آپ کا عزیز بستر پر پڑا رہتا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کرتے اس کو مسکا لگاتے رہتے ہو۔ اور اگر کوئی دل جلا آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم کی ہولناک سزا سے بچانے کے لیے، آخرت کے دہشتناک عذاب سے آپ کو متنبع کرتے ہوئے اگر سخت بات کر دے، آپ کو غصہ آ جاتا۔ تو یہ سارے شیطان کے چکر ہیں بھائیوں۔ آپ مجھ پر غصہ مت کیا کرو، بلکہ اپنے نفس پر غصہ کیا کرو کہ میرا نفس جو ہے یہ بہت شریر ہے، یہ مانتا نہیں، اس لیے اچھی بات اس کو پسند نہیں ہے، یہ چاہتا میں گناہ کرتا رہوں اور جہنم کی آگ میں جلوں، اور شیطان بھی خوش ہو جائے۔ شیطان مجھے اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ اے بھائیو، شیطان کا ساتھی بنو گے پھنس جاؤ گے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں آ جاؤ، مزہ آ جائے انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کو بندے کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے گھسیٹ رہا ہوں۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ ہمارے آقا ہم پر پیار کرتے ہیں، اور جو ہمیں دین بتاتے ہیں، جو ہمیں سنتیں سکھاتے ہیں، وہ بھی ہم پر پیار کرتے ہیں۔ دشمنی میں کوئی ہمیں نہیں سمجھاتا، ہمیں پیار سے سمجھاتا، پھر بھی ہمیں غصہ آتا۔ یہ انتہا درجے کی ایمان سے بد نصیبی ہے کہ آج اگر کوئی کسی کو سنت بتائے اور وہ غصے میں آ جائے، خدا کی قسم اس کی محرومی کی انتہا ہو گئی، ایمان سے انتہا ہو گئی کہ اپنے خیر خواہ پر یہ غصہ کر رہا ہے اور اپنے خیر خواہ پر یہ ناراض ہو رہا ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں یہ حدیث سنائی کیوں؟ اس نے ہمیں یہ شریعت کا مسئلہ بتایا کیوں؟ اس نے ہمیں سنت بتائی کیوں؟ اس نے ہمیں داڑھی منڈا کہا کیوں؟ تو میرے بھائیوں، ہوش کی بہرحال، تو جو جھوٹ بولے گا وہ اپنا انجام دیکھ لے۔ بعض اوقات نیکیاں کرتے وقت بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چندہ کرتے تو جھوٹ بولتے ہیں، نیاز کرتے تو جھوٹ بولتے ہیں۔ نیاز کرتے جب نیاز کرنا بہت ثواب کا کام، اچھا کام، لیکن وہ نیاز ابھی تو کئی جگہ پڑی ہوتی، خلاص ختم ہو گیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا، یہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ جب بندے کم ہو جائے، ختم کر کے بھگا کر پھر وہ شروع کر پھر جب بھیڑ ہو ختم ہو گیا تماشا۔
تو یہ سب مطلب لا علمی ہے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ نیاز ایک امر مستحب تھا، اچھا کام تھا، ثواب کا کام تھا، اس کے کرنے میں تو وہ کتنا جھوٹ بولتا، پھر چندہ کرنے میں کتنا جھوٹ بولتے، کیا کیا پتہ نہیں لوگ بولتے، کیا کیا بولتے۔ تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آخر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتنا جھوٹ ہم کیوں بولتے ہیں؟ دیکھو نیک کام کرنے والے جتنے بھی ہیں تقریباً نمائش کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ اچھا خاصا دین کا جلسہ کیا میں نے، اب میں نے یہ الحمدللہ بیان کیا آپ کے سامنے، اور اتنا بڑا اجتماع، وہ دیوار تک مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ مستحب کام ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے۔ اس کے لیے حرام کام جو ریاکاری اور حرام، بالکل جس سے ہمارے آقا نے منع فرمایا، حرام از حرام، حرام تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بچنے کی توفیق دے۔ ہم دعوت اسلامی والے جو ہے نا، ہماری بنیاد جو وہ شہرت اور تشہیر نہیں ہے، بلکہ شہرت کی طمع اور لالچ یہ حقیقت میں ہلاکت ہے۔ کوئی چاہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، 4 آدمی مجھے پہچاننے لگے، تو یہ ہلاکت ہی ہلاکت۔ تو میرے بھائیوں، شہرت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں اپنی مقبولیت کی درخواست کیا کریں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ آئے دوبارہ لے کے جھوٹ سے بچا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے صدقے میں مجھے بھی جھوٹ سے حقیقی معنوں میں نفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مذاق میں مذاق میں تو سبھی جھوٹ بولتے ہیں، مذہبی لوگ بھی بولتے ہیں، بازاری لوگ بھی بولتے ہیں، نمازی بھی بولتے ہیں، بے نمازی بھی بولتے ہیں۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ ہلاک ہو، وہ برباد ہو، وہ تباہ ہو کہ جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ تو باوجود رحمت للعالمین ہونے کے ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹ ہنسانے والے جو ہیں، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں، ان کے لیے اتنی ہلاکت کی بد دعا فرما رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آج ہر ایک اس میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بھی ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد بزرگوار حاجی عبد الرحمن قادری علیہ رحمت اللہ الہادی باشرع اور پرہیزگار آدمی تھے۔ اکثر نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کرتے تھے۔ انہیں بہت سی احادیث زبانی یاد تھیں۔ دنیاوی مال و دولت جمع کرنے کا لالچ نہیں تھا۔ آپ علیہ رحمت اللہ الہادی سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عالم شیر خوارگی ہی میں تھے کہ آپ کے والد محترم 1370 سن ہجری میں سفر حج پر روانہ ہوئے۔ ایام حج میں مینا میں سخت لو چلی، جس کی وجہ سے کئی حجاج کرام فوت ہو گئے۔ ان میں حاجی عبد الرحمن علیہ رحمت المنان بھی شامل تھے، جو مختصر علالت کے بعد 14 ذوالحجۃ الحرام 1370 سن ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو بچپن میں خرچی کتنے ملے تھے؟ میں جب مدنی منا تھا تو مجھے 1 پیسہ ملتا تھا۔ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، 1 آنے میں 4 پیسے۔ 1 روپے میں 16 آنے 16 آنے اور 1 آنے کے 4 پیسے، تو 1 روپے کے 64 پیسے ہوتے تھے۔ اب 1 روپے کے 100 پیسے ہوئے، لیکن ہمارے اس دور میں بچپن میں 1 روپے کے 64 پیسے تھے۔ یہ یاد رکھیں نا مدنی منا۔ تو 1 پیسہ ملتا تھا، اور کبھی کبھار کہیں سے 1 پیسہ کسی دن مجھے حاصل ہو جاتا تو میں اس کو خرچ کرتا اور اپنی ماں سے کہتا کہ ماں اب پیسہ نہیں دینا، میرے کو پیسہ مل گیا ہے، میں نے میرے کو خرچی ہو گئی ہے میری۔ یعنی اتنی بول پن تھا کہ 1 پیسہ ملا وہ بھی رکھ لیتا، امی سے بھی میں چھاپ لیتا جیسے آج کل بچے کرتے ہوں گے۔ تو اتنی چالاکی نہیں تھی۔ اچھا، پھر ہماری والدہ جو تھی انہوں نے بہرحال یہ ذہن دیا ہوا تھا کہ دیکھو بیٹا، دیکھو سونے کا ڈھیر بھی تم کو دکھائے نا تو اس کے ساتھ نہیں جانا کبھی، کوئی تمہیں کہیں اٹھا نہ جائے۔ تو یہ ڈراتی رہتی تھی، اس لیے میں اتنا محتاط تھا اس معاملے میں، ایسا ڈرتا تھا۔ اور کچھ قدرتی طور پر حیا بہت تھی میرے میں۔ حیا اور غیرت کا عالم یہ تھا کہ کبھی کوئی میرے کو پیسے دیتا نا تو میں پکڑتا نہیں، میں نہیں لوں گا۔
تو کیا یہ بچپن کی ان باتوں کو بھی کوئی انفرادیت میں لیا جائے گا یا کیا لیا جائے گا کہ آج کل بچوں کا یہ حساب کتاب نہیں ہے؟ بچوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بولا بالا ہونا چاہیے، پیسوں کی ہرس نہیں، ٹافیوں کی، چاکلیٹ کی، گولیوں کی، ان چیزوں کی، کھلونوں کی ہرس نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے، بیچارے اپنا پیٹ کا کریں، تمہارے کھلونوں بچہ کون بولے گا؟ مجھے بھی بچہ بولتے ہی تھے نا۔ سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زرد تنام نشم حمد امام نشم زرد تنام نشم حمد امام نشم زرد تنام نشم حمد امام نشم سارے دیتا زلفانونا سارے دیتا زلفانونا سارے دیتا پیزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد عبید پر جا میری قربان ہو زار دیتا اولاد نشم زار دیتا اولاد نشم زار دیتا اولاد نشم زار دیتا کمبینا مرشد کے اولاد پر جا میری قربان ہو مرشد کے سب کنبے پر جا میری قربان ہو سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد کے امام پر جا میری قربان گو 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 زار دیتا زلفانونا زار دیتا امامنا زار دیتا زلفانونا زار دیتا پیزار نشم زار دیتا روزار نشم زار دیتا روزار نشم زار دیتا کردارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سید کو آدینے نمازی بڑھ جاندے چور ڈاکو آدینے نمازی بڑھ جاندے عاشق لندن پیرس دیکھا عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھار دا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری میں اتاری ہو اتاری نسبت کتنی ہے پیاری پیاری نسبت کتنی ہے پیاری پیاری اتاری ہو اتاری میں اتاری ہو اتاری میں گزی آئی میں گم رسی میں گزی آئی میں گم رسی
اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری اتاری سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا۔ دعوت اسلامی عالمگیر صلاۃ و سنت کی وہ تحریک ہے جس سے اللہ نے حضرت مولانا ابو بلال الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی بنا پر اور مخلص ساتھیوں کی محنت کی بنا پر اور حضور کی نظر کرم سرکار غوث الرضا کی نظر کرم سے وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ اب ساری دنیا جانتی دعوت اسلامی کا پھریرا لہرا رہا ہے مشرق مغرب شمال و جنوب۔ الحمدللہ اس غریب کو بھی سفر کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے، تو میں نے دنیا کے گوشوں یورپ کے ایسے علاقوں میں جہاں مسجد ڈھونڈی تو مسجد عطار نظر آئی اور مدرسہ ملا تو فیضان مدینہ ملا۔ اللہ اکبر کہ سنتیں سیکھی ہیں سنتیں سکھائیں۔ مرشد کامل کے لیے 4 شرائط۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی افریقہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مرشد کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مرشد اتصال، نمبر 2 مرشد ایصال۔ نمبر 1 مرشد اتصال یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو جائے۔ اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مرشد کا سلسلہ اتصال صحیح یعنی درست واسطوں کے ساتھ تعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، بیچ میں منقطع یعنی جدا نہ ہو، اور منقطع کے ذریعے اتصال یعنی تعلق ناممکن ہے۔ بعض لوگ بلا بیعت یعنی بغیر مرید ہوئے محض بزوم وراثت یعنی وارث ہونے کے گمان میں اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں، یا بیعت کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی، بلا اذن بغیر اجازت مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا، اس میں فیض نہ رکھا گیا، لوگ برائے ہوس اس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں، یا سلسلہ فی نفسہ ہی صحیح تھا مگر بیچ میں ایسا کوئی شخص واقع ہوا جو بوجہ انتقاء بعض شرائط قابل بیعت نہ تھا، اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں منقطع یعنی جدا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال یعنی تعلق حاصل نہ ہوگا۔ بیل سے دودھ یا بانج سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے۔ دوسری شرط مرشد سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک۔ آج کل بہت کھلے ہوئے بددینوں بلکہ بے دینوں کے جو بیعت کے سرے سے منکر و دشمن اولیاء ہیں، مکاری کے ساتھ پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ہوشیار، خبردار، احتیاط احتیاط۔ تیسری شرط مرشد عالم ہو، یعنی کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بلا کسی امداد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتاب سے نکال سکے، قطب بینی یعنی مطالعہ کر کے، اور افواہ رجال یعنی لوگوں سے سن کر بھی عالم بن سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فارغ التحصیل ہونے کی سند نہ شرط ہے نہ کافی، بلکہ علم ہونا چاہیے، علم فقہ یعنی احکام شریعت اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی، اور عقائد اہل سنت سے لازمی پورا واقف ہو، کفر و اسلام، گمراہی و ہدایت کے فرق کا خوب عارف یعنی جاننے والا ہو،
چوتھی شرط، مرشد فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا دار و مدار اس شرط پر نہیں کہ فجور و فسق باعث فسق یعنی منسوخ ہونے کا سبب نہیں، مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب، اور دونوں کا اجتماع باطل۔ اسے امامت کے لیے آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے اور شریعت میں اس کی توہین واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ رات 10:30 بجے نبیوں کی حیات مبارک پر مبنی سلسلہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات۔ رات 11:30 بجے ملاحظہ کیجیے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ